السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ابھی زبیر کا فون آیا ہے کہ وہ رات کی ٹرین سے پہنچ رہے ہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، حارث بالکل ٹھیک ہے۔ رات کے کھانے میں دال سبزی اور روٹی بنا لیجئے گا۔ فاطمہ نماز ختم کر کے دعا کے بعد ہی فون سننے گئی تھی۔ فون رکھ کر دوبارہ مصلی پر آ کر اللہ کے حضور جھک گئی۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری لاج رکھ لی۔ تیری مہربانی سے ہی حارث آج ٹھیک ہو کر گھر لوٹ رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے تو ہمیں بہت ڈرا دیا تھا، اسی لیے ہمیں میرٹھ سے دہلی لے جانا پڑا۔ کتنے دنوں سے حارث کو کھانے میں دلچسپی نہیں تھی، کچھ کھاتا بھی تو طے کر دیتا، کہتا سینے میں بوجھ لگ رہا ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہے۔ شروع میں ڈاکٹر بھی کچھ نہیں سمجھ سکے، جب بڑھانا گیٹ والے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتا چلا کہ حارث کا جگر کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر جلد علاج نہ ہوا تو جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہی کے مشورے پر دہلی کے مشہور ڈاکٹر کو دکھایا اور اللہ کے فضل سے آرام ہوا۔ 1 مہینہ نرسنگ ہوم میں گزارنا پڑا۔ زبیر اور شائستہ تو جیسے کھانے پینے اور سونے کو بھول ہی گئے تھے۔ آخر کار ان کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، ان کے لیے بھلا کیا اہم ہوتا۔ میں بوڑھی دادی یہاں صرف اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتی رہی کہ گھر کا اکلوتا بچہ صحیح سلامت لوٹ آئے۔ اس 1 مہینے میں کتنی پرانی یادیں ذہن میں آتی رہیں، برسوں کی باتیں جیسے 1 مہینے میں دہرا گئیں۔ زبیر اور سارا کے بچپن کی شرارتیں کبھی مجھے ہنساتی، کبھی ان کی چھوٹی بڑی بیماریوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سارا کا CSS میں سلیکشن ہونا، اس کی شادی اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلے جانا، یہ سب یادیں ذہن میں تازہ ہوتی گئیں۔ زبیر کا اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا خواب اسے ایک کامیاب وکیل بنا گیا۔ زبیر کے والد جب میرٹھ کے سیشن جج بنے تبھی زبیر نے لاء میں داخلہ لیا۔ کئی کوششوں کے بعد جب وہ جج کی تقرری کے امتحان میں کامیاب نہ ہوا تو والد نے اپنے وکیل دوست کے پاس اسے پریکٹس کرنے کا مشورہ دیا۔ آج وہ ایک کامیاب وکیل ہے۔ شائستہ زبیر کے والد کے دوست کی بیٹی تھی، دونوں دوستوں نے دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ شائستہ جلد ہی ہماری بہو بن کر آئی اور اس نے حارث کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں تو خوشی سے نچھاور ہو گئی، لیکن شائستہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم سے بہت مختلف تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن جب ناشتہ میں آلو کے پراٹھے اور دودھ کا گلاس زبیر نے اس کے سامنے رکھا تو اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ محض لحاظ میں دودھ پی گئی، لیکن سارا دن سر میں درد رہا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ اسے صبح چائے پینے کی عادت ہے، اس کے یہاں سب چائے پیتے ہیں۔ اس کے بعد شائستہ کے ساتھ ساتھ زبیر بھی چائے کا عادی ہو گیا۔ رفتہ رفتہ دودھ کی جگہ چائے اور مکھن کی جگہ کولڈ ڈرنکس نے لے لی۔ شائستہ کو نہ دال سبزی پسند آتی تھی اور نہ ہی روایتی کھانے۔ ہفتے میں 2 دن باہر کا کھانا ان کی عادت بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حارث بھی اسی ماحول میں پلا۔ روایتی کھانے کی جگہ پیزا، برگر، چائنیز اور اٹالین کھانے اس کے پسند بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ جب حارث نے میڈیکل میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں گیا تو وہ وہاں بھی جنک فوڈ کھانے لگا۔ اس کا وزن بڑھتا گیا اور طبیعت بگڑنے لگی۔ ایک دن لکھنؤ سے خبر آئی کہ حارث بیمار ہے۔ زبیر اسے واپس میرٹھ لے آیا۔ جب یہاں کوئی فائدہ نہ ہوا تو دہلی لے جایا گیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ علاج کے بعد وہ اب صحت مند ہو رہا ہے۔ میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا جب ملازمہ نے آ کر پوچھا، اماں جان کھانے میں کیا بناؤں؟ میں نے کہا مونگ کی دال، توری کی سبزی اور دہی تو ہے ہی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا چھوٹے صاحب یہ کھا لیں گے؟ رات کو گاڑی وقت پر پہنچ گئی۔ زبیر، شائستہ اور حارث گھر لوٹ آئے۔ حارث نے مجھے سلام کیا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد زبیر اور شائستہ میرے پاس بیٹھے۔ دونوں نے کہا، اماں ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی نصیحت نہیں سنی۔ آج حارث کی حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ ہمارا لائف سٹائل کتنا غلط تھا۔ میں نے کہا بچوں، ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، غلطی صرف اس بات کی ہے کہ
ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا۔ باہر کا کھانا کبھی کبھار ٹھیک ہے، مگر اسے عادت بنا لینا غلط ہے۔ ہمارے روایتی کھانے مکمل غذائیت رکھتے ہیں۔ اسی لمحے حارث کمرے میں داخل ہوا اور میرے گلے لگ کر بولا، دادی جب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے لڈو اور مٹھائی کھاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور میں نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔